اللہ تعالیٰ نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کے اوپر دنیاوی طور پر بھی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ کبھی انسان کی طبیعت خراب ہو گئی، کبھی انسان کو بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی ملی، اور کبھی انسان کو گھریلو پریشانیاں، کبھی کاروباری پریشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت انسان کیسے کرتا ہے؟ پھر عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا فقط مقصد اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ عبادت زبان سے بھی کی جاتی ہے، عبادت انسان اپنے فعل سے بھی کرتا ہے، عبادت انسان صدقات سے بھی کرتا ہے، خیرات سے بھی کرتا ہے، مالی لحاظ سے بھی انسان عبادت کرتا ہے۔ اب کون سے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں؟ ہر وہ انسان جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ جو انسان کسی کی خیر خواہی کے لیے کوئی کام کرے وہ عبادت ہے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ نماز عبادت ہے۔ اگر یہی نماز انسان دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ عبادت نہیں۔ اگر روزہ رکھتا ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے تو وہ عبادت ہے۔ اگر وہی روزہ انسان کسی کے دکھلاوے کے لیے رکھتا ہے تو وہ عبادت نہیں۔ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں، ہر اس بول کو کہتے ہیں، ہر اس مالی صدقات خیرات کو کہتے ہیں کہ جس کا مین مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ ڈاکٹر ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اگر لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اگر کوئی وکیل سچے انسان کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا آنا جانا بھی عبادت ہے۔ وہ انسان ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں ہے۔ یہی تو مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو۔ خیر امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں بہترین امت پیدا فرمایا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ جو لوگوں کے لیے لوگ نکلے ہیں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی، روزوں کا وقت آیا، روزے رکھے، کسی کی مدد کرنے کا وقت آیا، کسی کی مدد کی۔ کوئی مزدور ہو، اگر وہ خالصتاً اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے تو وہ جتنا وقت وہ مزدوری میں لگا رہا ہے وہ سارا اس کی عبادت ہے۔ اگر کوئی ٹھیکیدار کام خالصتاً کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ دوسرے مزدوروں کا بھی بھلا ہو جائے، جن کا کام ہو رہا ہے ان کا بھی بھلا ہو جائے اور ہمارے بچوں کا بھی بھلا ہو جائے، اگر وہ بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہے، تو جب تک وہ کام کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، شرط یہ ہے کہ وہ 2 نمبری نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر دھوکہ، پھر 2 نمبری، پھر جھوٹ، یہ تو 2 چیزیں آپس میں مل ہی نہیں سکتی۔ رات اور دن اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اور روشنی کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی انسان باہر چلا گیا اور پھر وہاں سے آیا اپنے علاقے میں، کوئی بڑا پروجیکٹ بنا رہا ہے، کوئی بڑا کام کر رہا ہے، اور فقط اس لیے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کی خیر خواہی ہو جائے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے،
کوئی فیکٹری بنا رہا ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے۔ عبادت فقط مسجد کے اندر نہیں، آپ نے دکان بنائی ہے اور صرف پورا اپنا منافع رکھنے کے بعد لوگوں کی بھلائی کا سوچ لیا ہے، تو آپ نے جو دکان بنائی ہے وہ آپ نے عبادت خانہ ہی بنایا ہے، وہاں بیٹھ کر بھی آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ عبادت کو ہم نے مسجد تک محدود کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا ہماری دکان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام کا ہمارے کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہمارے کسی پروجیکٹ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں، رشتہ داریوں میں، دوستوں کی محافل میں، ہماری شادیوں میں قرآن و حدیث کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ انسان کو فقط اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے انسان، تو نکل اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکل، پھر دیکھ قدم قدم پہ اللہ تجھے عبادتوں کا اجر عطا فرما دے گا۔